سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاک ایران کشیدگی پر قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں ایران سے تناؤ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جہاں کابینہ نے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ کابینہ نے ایران سے سفارتی تعلقات بحال کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ اس سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ملکی سالمیت اور خود مختاری پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے شرکاء کو بتایا گیا کہ پاکستان نے ایرانی سرزمین پر کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ پاکستان نے ایرانی سرزمین پر موجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی۔ قومی سلامتی کمیٹی نے قرار دیا کہ پاکستان ہمسائے ممالک کے ساتھ کوئی کشیدگی نہیں چاہتا، قومی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آپریشن مرگ بر سرمچار کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ اجلاس کو یہ بریف کیا گیا ہے۔ آپریشن مرگ بر سرمچار ایران کے اندر غیر حکومتی جگہوں پر کیا گیا۔ پاکستان کی خود مختاری سالمیت قطعی طور پر ناقابل تسخیر اور مقدس ہے۔ کسی کی طرف سے کسی بھی بہانے خود مختاری پامال کرنے کی کوشش کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی عوام کی سلامتی اور تحفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ عوام کی سلامتی یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی مواصلاتی ذرائع کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ علاقائی امن کے وسیع تر مفاد میں موجودہ مواصلاتی ذرائع کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ مواصلاتی ذرائع کو سیکیورٹی خدشات دور کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی سے اس کی تمام شکلوں اور مظاہر میں آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ پاکستان کو دہشت گردی کی لعنت سے کسی بھی دوسرے ملک سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان اور ایران کے وزراء خارجہ نے دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کو ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ جلیل عباس جیلانی اور حسین امیر عبداللہیان کے درمیان گفتگو ہوئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں وزراء خارجہ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قریبی تعاون کے ساتھ کام کرنے اور باہمی تشویش کے دوسرے پہلوؤں پر قریبی رابطے پر اتفاق کیا ہے۔ نگران وزیر خارجہ نے علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے احترام کو تعاون کا اہم جزو قرار دیا۔ وزرائے خارجہ نے اپنے سفیروں کو متعلقہ دارالحکومتوں میں واپس بھجوانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دوران گفتگو جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ باہمی اعتماد اور تعاون کے جذبے کی بنیاد پر کام کرنے کو تیار ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک ایران سفیروں کی واپسی کی ٹائم لائن ابھی طے نہیں ہوئی ہے۔ اس معاملے پر آئندہ دنوں میں بات کی جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے انتخابات کے بعد نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا امکان رد کر دیا ہے۔ پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص کے ہاتھوں 2 بار بیوقوف بننا شرمناک ہوگا۔ ہم آزاد اراکین کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ پینما ایک حقیقت ہے جس کا آج تک جواب نہیں دیا گیا۔ یہ خان صاحب کا بنایا ہوا نہیں تھا، انٹرنیشنل ایشو تھا، لیکن یہ لوگ جیل سے نکل کر انہی اپارٹمنٹس میں رہنے لگے جس کا پینما میں الزام تھا۔ کس نے کہا آپ کو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کوalition حکومت میں آئے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me۔ اگر ان کا if they were banking on that to make their government تو I think ان کے لیے مشکل ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں پڑے گا۔ ہم انڈیپینڈنس کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے۔ once bitten twice shy۔ پینما آیا تو مجھے کہنا چاہیے تھا، سوال مکمل مجھے کیا کہنا چاہیے تھا پینما پہ؟ بھائی پینما ایک حقیقت ہے، بلاول صاحب پینما ایک حقیقت ہے جس کا آج تک ہمیں جواب نہیں ملا۔ چلے تنخواہ کے ایشو پہ میں مانتا ہوں وہ تو آبزرو تھا، مگر جواب کیا ہے؟ ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ پینما سازش، پینما میں دنیا تھا، دنیا کے ایک ڈاکیومنٹ، نہ آئی ایس آئی نے، نہ خان صاحب نے، نہ میں نے پینما بنایا۔ انٹرنیشنلی پینما کا الزام آیا، وہ ڈھیٹ ہو کے جیل سے نکل کے انہی اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں جو پینما میں ذکر ہے۔ آج تک ہمیں منی ٹریل نہیں دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس بہانہ کے ساتھ نہیں دیا، میں نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا، تو میں کوئی غیر جمہوری قدم اٹھا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ مانگنے والے میدان میں آ کر مقابلہ کریں۔ خانے وال میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ نواز شریف کی وجہ سے نہیں ہو رہا، نواز شریف تم سے انتقام نہیں لے رہا۔ مریم نواز نے خطاب میں کہا کہ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو ڈر کر نہ بھاگے۔ نون لیگ کے جلسے میں عوام کا سمندر بتاتا ہے کہ مہنگائی کا ذمہ دار نواز شریف نہیں۔
कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, ओ आओ पहले मुकाबला तो करो, मैदान छोड़ के भागते क्यों हो? आज हम चाहते हैं कि हमारे साथ मुकाबला करो, लेकिन आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। मैं बताऊं लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक़्तिदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि कौमी सलामती को खतरे में डाल दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर, पाकिस्तान पर हमला कर दो, जिसके अपने बच्चे बाहर बैठे और कौम के बच्चे इस वक्त सलाखों के पीछे बंद हैं? जवाब दो मुझे। ये आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है, नवाज शरीफ तुमसे इंतकाम नहीं ले रहा, ये इसलिए हो रहा है कि नवाज शरीफ ने आसमान की तरफ देखकर कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ता हूं। महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून नहीं है। बानी पीटीआई ने कहा कि इंतखाबात के बाद कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत बनाने से बेहतर होगा अपोजिशन में बैठें। अडयाला जेल में केस की समाअत के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि रेलू कट्टे की खिचड़ी पक रही है ताकि कंट्रोल्ड पार्लियामेंट हो। उन्होंने कहा कि वो 19 माह से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इससे पहले पीडीएम ने उनसे मुज़ाकरात में उमर अता बंदयाल के रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन की शर्त रखी थी। इसी शर्त की वजह से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में मईशत का हल मुअल्लक पार्लियामेंट और कमज़ोर हुकूमत नहीं कर सकती। इस्लाहात और बेहतरी सिर्फ तगड़ी हुकूमत ला सकती है। मईशत इस काबिल नहीं कि पड़ोसी ममालिक आपस में लड़ाई करें। और 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई के ने वकला अपने तब्दील कर दिए हैं। वकला की तब्दीली के बायस आज भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी पीटीआई ने लतीफ खोसा और शहबाज खोसा को अलग कर दिया। अब अली जफर और उस्मान गिल उनके वकील होंगे। अडयाला जेल में हुई समाअत में बानी पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि फ़र्द जुर्म में लिखी कानूनी इस्लाहात वकील ही समझ सकते हैं। वो वकील की गैर मौजूदगी में चार्ज कबूल ही नहीं करते। बानी पीटीआई के वकला की तब्दीली की वजह भी सामने आ गई। लतीफ़ खोसा की जानिब से अदालत में अली जफर को नया वकील मुकर्रर करने की दरख्वास्त दी गई। मौक़िफ़ अपनाया कि इंतखाबी मुहिम की वजह से केस की वकालत नहीं कर सकेंगे। बानी पीटीआई ने लतीफ़ खोसा को मुकदमे की पैरवी की बजाय इंतखाबी मुहिम की इजाज़त दे दी। केस की मज़ीद समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी की गई है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। ज़का अशरफ ने बतौर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर इस्तीफ़ा दिया है। ज़का अशरफ ने मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में इस्तीफे का ऐलान किया। ज़का अशरफ का कहना था कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे। मौजूदा हालात में उनके लिए काम करना मुमकिन नहीं था। वो मुस्ताफ़ी होते हैं। ज़का अशरफ ने पीसीबी के पेट्रन इन चीफ के एतमाद पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब वज़ीर आज़म पर मुनहसर है कि वो किसे नामज़द करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने मसले फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का अमरीकी मुतालिबा मुस्तरद कर दिया है। बेंयामिन नेतन्याहू का कहना है कि 2 रियासती हल इसराइली हाकमियत के नजरिए से मुताबिकत नहीं रखता। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल मुकम्मल फतह तक सुकून से नहीं बैठेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर कहा था कि इसराइल की सिक्योरिटी के लिए 2 रियासती हल ही बेहतरीन रास्ता है। फ़लस्तीनी सदर के तर्जुमान का कहना है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर खत्ते में सलामती और इस्तेहकाम नहीं हो सकता। अमन सिर्फ एक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बाद कायम होगा। इसराइल की जारहाना पॉलिसीज़ के बायस पूरा खित्ता आतिश फ़िशां फटने के दहाने पर है।